کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تو قرآن کہتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی جب قرآن لے کر آئے ہیں تو نبی نے قرآن سکھانا ہے صحابہ کو براہ راست. حالانکہ قرآن کس کی زبان میں نازل ہوا تھا؟ صحابہ کی زبان میں. پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے سکھائیں گے کون؟ نبی سکھائیں گے. وَيُزَكِّيهِمْ، نبی ان کا تزکیہ بھی کریں گے، ان کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کی ٹریننگ بھی دیں گے، تربیت کریں گے ان کی. صحابہ نے ڈائریکٹ قرآن پڑھ کر ان کو ہدایت نہیں ملی، بلکہ قرآن کس سے سیکھا؟ نبی سے سیکھا. اب مجھے ایک بات بتاؤ، آگے جب تابعین پیدا ہوئے تو صحابہ نبی سے سیکھے بغیر نہیں سیکھ سکتے تھے، تو کیا تابعین ڈائریکٹ قرآن و سنت کو سمجھ سکتے تھے؟ اگر وہ صحابہ کو بیچ سے نکال دیتے تو سمجھ سکتے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم تو سیکھے نہیں، ہماری زبان میں نازل ہو، تم کہاں سے سیکھ گئے؟ تو تابعین نے کس کو استاذ بنایا؟ صحابہ کو. پھر آگے تبع تابعین کا دور آیا، انہوں نے کس کو استاذ بنایا؟ تابعین کو. پھر یہ سلسلہ ہمارے دینی مدرسوں میں 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. میں نے بخاری کس سے پڑھی؟ میں بتا سکتا ہوں، میرے استاذ کا نام فلاں، پھر ان کا فلاں، پھر ان کا فلاں. یہ سلسلہ امام بخاری سے ہوتے ہوئے پوری سند متصل کے ساتھ کہاں پہنچتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. ہر چیز میں ایسا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ میں قرآن و حدیث خود سمجھتا ہوں، میرا کوئی روحانی پیشوا نہیں ہے، میرا کوئی استاذ نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ روحانی اعتبار سے ثابت النسب اور حلالی نہیں. جب آپ ان سے پوچھو تم نے قرآن و سنت کس سے سیکھا، تو وہ کہتے ہیں ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اخپل طریقے سے پڑھا ہے. دیکھو امام ابو حنیفہ جو ابو حنیفہ بنے، ایسے تھوڑی بن گئے کہ انہوں نے قرآن و حدیث خود سے پڑھ لیا. امام ابو حنیفہ شاگرد تھے حماد الکوفی کے، جو بخاری کے صحیح بخاری کے راویوں میں سے. کئی سال امام ابو حنیفہ نے ان سے پڑھا ہے. پھر حماد الکوفی کے استاذ تھے ابراہیم نخعی کے استاذ سے علقمہ اسود، ان کے استاذ سے عبداللہ بن مسعود کے استاذ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہیں کہ امام حنیفہ نے اخپل طریقے سے علم حاصل کر لیا یا امام بخاری نے اخپل طریقے سے علم حاصل کر لیا. اس طرح یاد رکھو، اگر کوئی شخص کہتا ہے میرا استاذ فلاں ہے، اس کا استاذ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کے استاذ امام بخاری. اس کا مطلب درمیان میں اس نے روحانی باپ دادوں کی ایک طویل فہرست کیا کر دی ہے؟ شارٹ کر دی. تو اپنے آپ کو اس فرقہ واریت سے بچاؤ، اہل حق علماء سے تعلق قائم کرو.